نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، فضائل قرآن کے سلسلے میں جو ہماری تعلیم چل رہی ہے، آج اس کا 14واں حصہ پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 34۔ سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجے کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔ بازار کی روایت سے نقل کیا ہے اور وضع کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ۔ تو بے فکر رہ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمہیں بھی۔ یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مختصر کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے وحی تو اب آ نہیں سکتی، لیکن چونکہ یہ حق سبحانہ و تقدس کا پاک کلام ہے اس لیے علم نبوت ہونے میں کیا تعمل ہے۔ اور جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازا جائے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق سے احتراز کرے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لہو و لعب میں لگنے والوں میں لگ جائے یا غافلین میں شریک ہو جائے یا بیکار لوگوں میں داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 36۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جائے یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے معتنم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح و تنم بھی نصیب ہو جائے تو خوشا نصیب اس شخص کے کہ جس کو یہ میسر ہو، اور بربادی و خسران ہے ان بے حصوں کے لیے جو اس کو لغو اور بیکار اور اضاعت وقت سمجھتے ہیں۔
معجم کبیر میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ غرض 7 دفعہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو کبھی نقل نہ کرتا۔ حدیث نمبر 37۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہت سی احادیث اس مضمون میں وارد ہیں کہ علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے۔ فضائل علم میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں ان کا احاطہ بالخصوص اس مختصر رسالے میں دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث نمبر 38۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا۔ 10 آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ حدیث نمبر 39۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جاوے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے مطالبے سے بچ جائے گا۔ جو 200 پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے 1 قنطار ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 12,000 کے برابر، درہم مراد ہوں یا دینار۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن شریف۔ کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کا کفیل ہے، اور اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 22 میں گزر چکا کہ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ فتنوں سے مراد خروج دجال، فتنہ تاتار وغیرہ علماء نے بتلائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ایک طویل روایت میں حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالی شانہ تم کو اپنے کلام پاک کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے وہ حملہ کرنا چاہے اسی جانب میں اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پاوے گا اور اس دشمن کو دفع کر دے گا۔